مولانا کے بڑے چاہنے والے اور مولانا کی گفتگو سے ہر درجہ مستفید ہونے والے، انہوں نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے کہ کچھ اہل کتاب دنیا کے اندر ایسے بھی ہوں گے کہ جن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اور وہ لوگ اسی حالت کے اندر اگر مر گئے تو پھر ان کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صحیح کیا حکم؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، کتابوں میں زیر بحث آیا، بالکل اتنا فضول چیز ہے جس کے بارے میں یہ لوگ فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ عادل ہے، رحیم ہے، وہ پورے رحم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، مگر یہ کہ کسی آدمی کو حضور کی اطلاع نہیں پہنچی، یہ ہم فرض ہی کرتے ہیں۔ اب تو کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا یہاں خبر نہیں پہنچ گئی، کتابیں لکھی گئی، بلکہ ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اس پر تحقیق کرتی ہے۔ کافر ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں قرآن میں کیا، حدیث میں کیا، کوئی بے خبری نہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرض کرنا چاہیے کو رہ گیا، اور اگر کوئی بال فرض رہ گیا ایسا ہی تو اس میں اگر اس کا بھی قصور ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی، یہ تقصیر بھی جرم ہے نا کہ ہم نے اس تک نہیں دین پہنچایا، چلو ہماری بھی کتائی، ہم بھی پکڑے جائیں گے، مگر اس نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ زمین آسمان کھنگال ڈالے، اسے پتہ نہیں کیا اسلام بھی ایک مذہب ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق ہے۔ اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی تو وہ نامراد اہل کتاب اس کی بھی تحقیق کرتا، اور اگر کوئی تحقیق کرے گا تو آپ بے فکر ہو جائے عثمان بیٹا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دیانتداری سے اگر کوئی اللہ کا راستہ تلاش کرے گا ضرور اللہ راستہ دکھائے گا۔ یہ تو ظلم ہوگا نا کہ وہ حق ڈھونڈا پھرتا، اللہ بتائی نا۔ اگر وہ بھی کوتاہی کریں، متصب ہوں، دنیا جہان کی چیزوں کی چھان بین کریں، مگر اسلام کے بارے میں بس ذہن میں جو بٹھایا ہو نا ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں، خود عیسائی عالم چیخ رہے ہیں کہ یار ہمارے بڑے ایسی گپیں کیوں لکھتے رہے۔ یہ بڑے بڑے پادریوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبوتر پالا ہوا تھا، دیکھیں جس کی کسی کو آب و خواب میں نہیں بات، اور کان میں آپ دانا رکھ لیتے تھے، کبوتر کو آپ نے سکھایا ہوا تھا، وہ دانا چگتا، اور حضور کہتے روح القدس آیا کبوتر کی شکل میں دے رہا کرا۔ دیکھیں کسی کافر مومن نے کبھی یہ بات سنی کہ کبوتر تھا اور حضور کے دانا چگتا؟ ظالموں نے عیسائیوں کو دور رکھنے کے لیے یہ صلیبی جنگوں میں ایسے پروپیگنڈے کیے کہ لوگ نفرت کریں گے، یار یہ تو بہت کوئی فراڈ کرنے والا جھوٹا۔ حضور کی وہ تصویر بیان کی ہے جس کے بارے میں وہ خود عیسائی عالم سے نگاہ ہے کہ ہمارے بڑے کیسی غلط باتیں کرتے رہے، تو وہ بھی مجرم میں بیٹا جب وہ آسمان پر جا رہے ہیں، چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ حضور کون نے کیا کہا؟ اور پہلے بھی آج جمعہ کے موقع پر ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ وہ کس طرح مانیں کہ حضور نبی ہے۔ اس بارے میں نے ایک بات کہی تھی، آپ بھی سن لیں۔ عیسائی جو ہے نا وہ بحث کر ہی نہیں سکتے، ان سے پوچھیں کہ آپ جو پہلے نبیوں کو مار رہے ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، نوح، ان کو کیوں نبی مار رہے ہیں؟ کیا بات تھی ان میں؟ معجزہ ہے، اخلاق ہے، کوئی سچ ہے، بتاؤ وہ معیار کون سا جس پر آپ ان کو نبی مار رہے ہیں؟ جو کسوٹی تم تجویز کرو گے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 100% سے زیادہ نہ پورے اترے تو ہمیں جھوٹا کر دینا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ ان کو نبی مان رہے ہیں تو ان کے پاس 10%، حضور کے پاس وہی چیزیں 1000% ہوں گی۔ تو آپ اگر نبی ماننا چاہتے ہیں ایمانداری سے، پہلے کسوٹی بچائے کہ ان کو کیسے نبی مان رہے ہیں۔ اور یہ جو باتیں نا حضور نے زینب سے شادی کر لی، حضور نے زیادہ عورتیں کی، میں کہتا ہوں معاذ اللہ، حضور بدکار ہوتے، زانی ہوتے، شرابی، عیسائی نہیں کہہ سکتا تھا نبی نہیں ہو سکتے۔ ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں کہ نبی نیک ہوتے، یہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا مسلمانوں کے کہ نبی نیک ہوتے ہیں۔ بائبل میں جو کچھ جائی توبہ توبہ، اگر قرآن نہ اور اللہ کی قسم ہم ان کو نبی مانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام خود بچڑا بناتے ہیں، سامری کا ذکر نہیں انہوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نے بچڑا بنایا، لوگوں کو کافر کیا، خود ہی بھائی ہارون نبی پھر کیسے رہا جس نے شرک کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مباشرت کی، ان سے اولاد چاہیے نبی۔ اس لیے نعوذ باللہ اگر قرآن نہ اور رسول اللہ نہ ہو تو وہ نبی تو خدا ان کو شریف آدمی نہیں ثابت کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے شراب پی، کپڑے اتار دے، ننگے ہو کر گر گئے، کیا باتیں۔ یعقوب علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، داؤد علیہ السلام زنا کرتے ہیں، توبہ، یہ ہے نبی۔ اس لیے اگر حضور کو وہ ثابت بھی کر دینا آپ نعوذ باللہ گنڈے تھے معاذ اللہ، تو تب بھی نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے نبی کے لیے کوئی نہیں جو نیک ہو، اس لیے ان کے حساب سے تو بیٹا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اگر بائبل کو مانتے حضور پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، معجزے بھی ہیں حضور کے بعد، حضور تو اتنے صاف ستھرے پاکیزہ معذرن کہ اگر آپ نبی نہیں تو صاف بات ہے دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ یہ بات سیدھی سادی بیٹا، اس لیے اگر وہ تحقیق واقعی کرنا چاہے ہدایت ملے گی، اور اگر نہیں کرتے آپ کیوں فکر مند ہوتے؟ اللہ پھر شکنجے میں کس دے گا کہ ظالمت چاند پر پہنچ سکتے تھے، قرآن اور سنت کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان کے بارے میں ذرا پریشان ہو، اللہ کو کہہ رہے میں کھڑا کر کے آپ کے سامنے اس وقت انشاءاللہ ثابت کر دے گا کہ سارا قصور ان کا اپنا، ورنہ کوئی نہیں پہنچا نہیں تھا، پہنچ تو کیا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔